السلام علیکم۔ آج کرولوس عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 16 کی بات کرتے ہیں۔ عثمان اور اولوف ایک میدان میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے میں تمہارا سر کاٹ دوں گا عثمان کہتا ہے تم میری داڑھی تک کو نہیں چھو سکتے۔ اس دوران سارکس اور اوفیلیا بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ سارکس اوفیلیا سے کہتا ہے میرے ساتھ آئیں، اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر اوکتم کے قبیلے میں کانتا کازینوس اور اوکتم صاحب کے سپاہی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کانتا کازینوس کہتا ہے تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، ہاں، یہاں سے اب کوئی واپسی نہیں، تم بھی مار جاؤ گے اوکتم۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں اگر میں تمہیں تیر سے مارنا چاہتا تو تلوار کبھی نہ نکالتا کافر۔ ترگت ان دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے سرداران رک جاؤ، اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں عثمان صاحب کا انتظار کرنا ہوگا، اور آپ میرے صبر کا امتحان مت لیں۔ اوکتم صاحب آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے، اب رک جاؤ۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے والا ہے تو وہ یہ کافر ہے۔ کانتا کازینوس کہتا ہے اس سرزمین پر میرا خون بہے ترگت صاحب، یہ معاف نہیں ہوگا سپاہیوں۔ اوکتم صاحب کہتا ہے سپاہیوں، اور پھر آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ترگت درمیان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اسے امن سے حل کرنا چاہتا ہوں اوکتم صاحب، لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے۔ آپ نے اپنی تلوار کھینچی، تیر مارا، اب آپ کے لیے مزید برداشت نہیں، آپ کو حراست میں لیا جائے گا۔ بائندر کہتا ہے ترگت صاحب آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے، عثمان صاحب کہاں ہیں؟ اوکتم صاحب کہتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں کریں ترگت صاحب، اب بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں ایسا مت کریں اوکتم صاحب، مت کریں۔ ادھر اولوف کہتے ہیں تمہارا خون بہ رہا ہے عثمان، اور میں تمہارا سارا خون بہا دوں گا۔ عثمان کہتا ہے آ جاؤ پھر، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اولوف کہتا ہے تم مجھے ہرا نہیں سکتے عثمان، چلو پھر۔ اولوف کہتا ہے انتقام تمہارے خون سے لیا جائے گا۔ عثمان کہتا ہے جب تمہارے اندر خون ہی باقی نہیں رہے گا تو انتقام بھی نہیں لیا جائے گا۔ اتنے میں ان کے درمیان شہنشاہ کا آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ اندرونیکس نے آپ کو اپنے حضور مدعو کیا ہے، اگر کوئی رکنے سے انکار کرتا ہے تو مجھے اس کی لاش لے کر جانا پڑے گی۔ ادھر اوکتم صاحب کے سپاہی اور کانتا کازینوس کے سپاہی آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ الچیچے خاتون کہتی ہے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سرداران، اپنی تلواریں نکالیں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ فوری طور پر اوکتم صاحب کے قبیلے آتے ہیں، اب اس ہچکچاہٹ کی کیا وجہ ہے؟ اختیمور کہتا ہے سرداران ایسا سوچنا بھی مت، اگر کوئی اپنی تلوار کھینچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے عثمان صاحب کے خلاف کھینچی ہے۔ الچیچے خاتون کہتی ہے تم حقیقت نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں اپنے سرداران کو گمراہ نہیں ہونے دوں گی۔ اختیمور کہتا ہے اپنی حد میں رہو الچیچے خاتون۔ ترگت صاحب کہتا ہے اوکتم صاحب اگر آپ انصاف پر بھروسہ نہیں رکھتے اور اپنی تلوار بے وقت نکالتے ہیں تو آپ باغی ہیں، اور باغیوں کا قتل واجب ہے، آپ جانتے ہیں ایسا مت کریں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں ہوشیار رہو سپاہیوں۔ اتنے میں عثمان صاحب کے خاص سپاہی بوران اور چار کوتاہی بھی کچھ سپاہیوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ بوران کہتا ہے ترگت صاحب سپاہیوں نے قبیلے کو گھیر لیا، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اب یہاں سے کوئی واپسی نہیں، عثمان صاحب کے انصاف پر بھروسہ کریں، اب اپنے سپاہیوں کو بتائیں وہ اپنے ہتھیار نیچے رکھیں اوکتم صاحب۔ خاتون کہتی ہے آپ کس انصاف کی بات کر رہے ہیں ترگت صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عثمان صاحب اب بھی صادق ہے؟ یہ کمینہ جو آپ ہمارے قبیلے میں لے کے آئے ہیں اس کے ہاتھوں پر ہمارے بہادروں کا خون ہے، میرے بھائی کا خون اس کے ہاتھ پر ہے۔ الچیچے خاتون کہتی ہے عثمان صاحب کا انصاف ختم ہو چکا ہے، ہم اپنے بابا کو ان کے انصاف پر قربان نہیں کریں گے، ہم کافر پر یقین نہیں کر سکتے۔ اوراز صاحب کہتا ہے اوکتم صاحب ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم سپاہیوں سمیت آپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں اوراز صاحب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائیوں کو قتل کریں؟ ہم سب کا ایک ہی خون ہے اوکتم صاحب، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو ہتھیار ڈال دیں، چلیں۔ ادھر اولوف کہتا ہے تم کس کی حفاظت کر رہے ہو کماندار؟ کماندار کہتا ہے میں صرف روم کی حفاظت کر رہا ہوں اولوف۔ اولوف کہتا ہے اوفیلیا شہنشاہ کو مارنا چاہتی تھی اور عثمان نے اسے فرار کروا دیا۔ کماندار راموس اگر تم اس کی حفاظت کر رہے ہو پھر میں تمہیں بھی اس کے ساتھ مار ڈالوں گا۔ اولوف کو کماندار کے سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ کماندار کہتا ہے عثمان صاحب اس میدان میں جہاں آپ نے روم کو بچایا تھا دوبارہ خوش آمدید، میں آپ کو احترام کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، شہنشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے پھر شہنشاہ سے ملنے چلتے ہیں۔ اولوف کہتا ہے کیا شہنشاہ حکم دینے کی حالت میں ہیں؟ تم کس قسم کا کھیل کھیل رہے ہو؟ سارکس فرار ہو گیا، اوفیلیا فرار ہو گئی۔ عثمان کہتا ہے کیا انصاف کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے؟ اپنی حد میں رہو۔ اولوف کہتا ہے غداروں کی حفاظت کرنے والے کے لیے آپ بلند آواز میں بات کرتے ہو
عثمان کہتا ہے تم اس شخص کے لیے بہت بہادر ہو جو اپنی کلاڑی کو پتھروں پر مارتا ہے، اگر یہی تمہاری بہادری ہے تو تمہارے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ شہنشاہ کو اب انتظار نہ کروائیں، چلیں۔ کماندار کہتا ہے آپ بھی اولوف، شہنشاہ نے آپ کو بھی دعوت دی ہے۔ ادھر بائندر ترگت صاحب سے کہتا ہے معاف کیجیے گا ترگت صاحب۔ بائندر کہتا ہے اکتم صاحب وہ ان تمام بہادروں کو مار ڈالیں گے اگر آپ کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا۔ ترگت صاحب سچ کہہ رہے ہیں، ہمارا ہی خون بہے گا، ہتھیار ڈال دیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اکتم صاحب کہتے ہیں سپاہیوں اپنے ہتھیار نیچے رکھو۔ بوران کہتا ہے آپ نے اپنے سردار کو سنا، اب اپنے ہتھیاروں کو میان میں رکھیں، چلیں۔ کانتا کازینوس کہتا ہے سپاہیوں، اور سبھی اپنی اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے ہیں۔ خاتون کہتی ہے ایسا مت کریں میرے سردار، جن لوگوں نے آج آپ کے قبیلے میں سونا رکھا ہے وہ مستقبل میں آپ کے گلے میں رسی ڈالیں گے، ایسا نہیں کریں۔ اکتم صاحب کہتے ہیں اپنی تلوار نیچے رکھو خاتون۔ الچیچے خاتون کہتی ہے بابا۔ اکتم صاحب کہتے ہیں اب سے میں ہار مانتا ہوں ترگت صاحب، اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے، عثمان صاحب کے انصاف کے لیے۔ ترگت صاحب کہتے ہیں اپنے نظام انصاف پر بھروسہ کریں، آپ نے صحیح کیا۔ ادھر اولوف کہتا ہے شہنشاہ تمہارا سر چاہیں گے، تم نے اوفیلیا کو فرار ہونے میں مدد کی، تمہاری جان میں لوں گا۔ عثمان کہتا ہے میں اسے تلاش کروں گا جس کی تم خدمت کر رہے ہو، پھر دیکھیں گے جلاد کون ہے اور شکار کون ہے۔ اولوف کہتا ہے اودن کے سپاہی صرف اودن کی خدمت کرتے ہیں اور ظاہر ہے شہنشاہ کی۔ تم نے اوفیلیا کو الجھایا، تم نے اسے اپنے بابا کو مارنے پر مجبور کیا، شہنشاہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ تمہاری موت کا فرمان ہوگا۔ عثمان کہتا ہے میری طرف دیکھو، کیا تمہیں ایک خوفزدہ آدمی دکھائی دے رہا ہے؟ میرا فرمان میرے رب کے اختیار میں ہے، میں تم جیسے کافر کی بات سے نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ اگر تم اودن کی خدمت کرتے ہو میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ کماندار کہتا ہے اولوف شہنشاہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر سارکس اور اوفیلیا بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اوفیلیا کہتی ہے یسوع عیسیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سارکس میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا ہوتا تو آپ نے جس مددگار کا ذکر کیا کیا وہ عثمان ہے؟ ہاں۔ سارکس کہتا ہے ہاں، انہوں نے ہمیں ناکام نہیں ہونے دیا۔ اوفیلیا کہتی ہے اور میرے بابا ان کی طرف سے کوئی خبر آئی، کیا وہ زندہ ہے؟ سارکس کہتا ہے اگر شہنشاہ مر گئے تو اب تک تخت پر حملہ ہو جانا چاہیے، وہ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مت سوچیں شہزادی۔ اوفیلیا کہتی ہے شاید تم ہی صحیح ہو۔ سارکس کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں شہزادی، میں آپ کے بابا کے بارے میں معلوم کروں گا۔ اتنے میں سپاہی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر تیر برسانے لگتے ہیں۔ سارکس ایک سپاہی کو مار دیتا ہے۔ سارکس کہتا ہے تم ٹھیک ہو شہزادی؟ اوفیلیا کہتی ہے مجھے تم پر یقین ہے سارکس۔ سپاہی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مت بھاگو، رکو۔ سپاہی کہتے ہیں پکڑو انہیں۔ ادھر عثمان کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا شہنشاہ محتاط رہیں، شہنشاہ ہونے کی حیثیت سے آپ بے وقوفی نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ کہتا ہے جب میری اپنی بیٹی مجھ پر حملہ کرے گی تو میں کیا کروں؟ کیا تم اس پر یقین کر سکتے ہو؟ میری بیٹی نے مجھے زہر دیا اور میرے دشمن نے مجھے بچا لیا۔ اولوف کہتا ہے آج عثمان نے آپ کی جان بچائی لیکن آپ پر حملہ کرنے والی اوفیلیا کو بھی بچایا، آپ اسے معاف نہیں کر سکتے۔ عثمان کہتا ہے میں اوفیلیا کو مار دوں گا لیکن پہلے اس سے بات کروں گا۔ میری زمینوں میں غدار کون ہے وہ مجھے بتائے گی، اس نے اسے فرار ہونے میں مدد کی۔ اولوف کہتا ہے اس نے میرے آدمی کو مارا۔ اولوف کہتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہنشاہ کہتا ہے جب کہ یہاں زہر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا عثمان صاحب؟ اور تم اولوف، کیا تم اس کے بارے میں جانتے تھے؟ اولوف کہتا ہے مجھے وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے آپ زندہ ہیں کیونکہ میں جانتا تھا۔ کیا آپ اب بھی سوال کرتے ہیں؟ اولوف کہتا ہے جو محل پر نظر رکھتا ہے اسے صرف تخت کی خواہش ہوتی ہے شہنشاہ، ہم اس کی آنکھ تراش کر اودن کو تحفے میں دیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے بہت ہوا، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اسی نے پہلے زہر دی اور پھر مجھے شفا دی؟ کیا ایسا ہے اولوف؟ پھر گور اوفیلیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کے بارے میں جاسوسوں کے ذریعے جانتے ہو؟ عثمان کہتا ہے نہیں، کانتا کازینوس نے مجھے بتایا اوفیلیا نے اس فرق کو میری زمینوں میں افراتفری پھیلانے کے لیے بھیجا، پہلے اسے بولنے کی ضرورت ہے، تاہم اولوف اسے مارنا چاہتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے جو ہم دونوں پر حملہ کر رہی ہے عثمان صاحب، تاہم رحم کے ساتھ حکومت نہیں کرنی چاہیے، اسے دیکھتے ہی مار دو۔ عثمان کہتا ہے میں کسی کو نہیں ماروں گا جب تک میں وہ نہیں سنتا جو میں سننا چاہتا ہوں، آپ کی زمینوں کا فتنہ میری زمینوں کی طرف پھیل رہا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے پھر ابھی بھی آپ کی زمینوں میں ہے، اوفیلیا اس کے ساتھ شامل ہوگی، میں اسے مار ڈالوں گا، میرے اور میری بیٹی کے درمیان مت آؤ عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے میری زمینیں میرے قوانین، میں آپ کو آپ کی بیٹی دوں گا، پہلے اس کا منہ کھلوانا ہے۔
मेरे दोस्त अंद्रोनिकोस। शहनशाह कहता है आज रात तुम मेरे मेहमान हो उस्मान साहब, हमें अभी भी बहुत सी बातें करनी है। उस्मान कहता है शुक्रिया शहनशाह, अब आपकी इजाज़त से मैं जाना चाहता हूँ। इधर बुरहान और 4 गोताए अपने साथियों के साथ सोना लाद रहे होते हैं। 4 गोताए इतना सोना देखकर हैरान हो जाता है और कहता है भाई ये क्या है। बुरहान कहता है रूम का सोना चीरकुताए, रूम का सोना। चीरकुताए कहता है क्या हो रहा है। बुरहान कहता है होशियार रहना, यानी शहर पहुंचने से पहले कहीं रुकना नहीं। चीरकुताए कहता है कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है। बुरहान कहता है आओ चीरकुताए आओ, इधर आओ। उधर तुर्गुत कहता है कांता काजिनोस आपका जख्म गहरा है, कांता काजिनोस मेरे साथ आए, यानी शहर में हमारे मेहमान बने। कांता काजिनोस कहता है मैंने आज इस कबीले को तबाह नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे आप पर भरोसा है। अगर आप गलत फैसला करते हैं तो जान लें कि मैं खुद अपने इंसाफ को महफूज करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा। तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है पुरसकून रहो कांता काजिनोस। तुर्गुत साहब कहता है उक्तम साहब। उक्तम साहब कहता है चलें तुर्गुत साहब। तुर्गुत कहता है हमारे जाने के बाद हमारा सिपाही आखिरी लम्हे तक कबीले में रहेगा, गलती ना करना और बगावत ना करना। उक्तम साहब कहते हैं ऐसा नहीं होगा। खातून कहती है ऐसा ही होगा जैसा आप कहते हैं। लेकिन तुर्गुत साहब अगर उस्मान ने अंधाधुंध फैसला किया और हकीकत जाने बगैर कोई भी फैसला किया तो फिर आप में से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तुर्गुत साहब कहते हैं हम कभी भी गैर मुनसिफाना फैसला नहीं करते, आप अमन में रह सकती हैं। बेंगे खातून। चलें कांता काजिनोस चलो। अलचीचे खातून कहती है आज यहाँ जो कुछ हुआ इसका हिसाब मैं तुमसे लूँगी, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूँगी, याद रखना। अख्तिमूर कहता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हम हिसाब नहीं दे सकते, आप जब चाहें हमें बुला सकती हैं। तुर्गुत कहता है चलो, और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। बेंगे खातून कहती है ऐसे दिन ज़रूर आएंगे कि हम इसकी कीमत अदा करेंगे, लेकिन जब वो दिन आएंगे तो हम इन लोगों को नहीं भूलेंगे जो हमारे साथ रहे लेकिन अपनी तलवारों तक ना पहुँचे। बाइंदर कहता है बेंगे खातून हमने उक्तम साहब को अभी ले जाने दिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम उनके पीछे नहीं खड़े? अगर वो उक्तम साहब को काफरों की वजह से कुर्बान करने जा रहे हैं तो हम यानी शहर जाकर उन्हें ज़बरदस्ती वापस छुड़ा लाएंगे। उधर उलोफ कहता है उस्मान साहब जब भी हम मिले हम मुखालिफ तरफ थे। उस्मान कहता है हम देखेंगे कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त, और जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं वही करूँगा जो ज़रूरी है। ओलोफ कहता है मैं अपनी कुल्हाड़ी को काबू में रखता हूँ, लेकिन जब मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है मेरी कुल्हाड़ी मुझे अपने काबू में कर लेती है। मैं सबको मारने के लिए मैदान में चला गया। मैं नहीं जान सकता कि हम एक ही तरफ हैं, लेकिन जब मैं मुजरमों पर हाथ डालता हूँ मेरी कुल्हाड़ी बहुत से सर गिरा देती है। लेकिन आज मेरी माफ़ी कबूल करें उस्मान साहब। उस्मान कहता है माफ़ी मांगना बहादुर लोगों का काम है, लेकिन माफ़ करना मजबूत लोगों का। आप अमन के लिए जो हाथ बढ़ाते हैं उसमें मासूम के खून की खुशबू आती है। ओलोफ कहते हैं हर जंगजू का हाथ खून आलूद है। मैंने जिन लोगों को मारा उनमें से कोई भी बेकसूर नहीं था। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा दुश्मनों की तरह नहीं मिलेंगे। उस्मान कहता है आपको अपनी ज़िंदगी के लिए ये ख्वाहिश करनी चाहिए। वक्त आने पर हम देखेंगे कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है। उस्मान का आदमी उस्मान से सवाल करता है क्या वो माफ़ी मांगने में मुखलिस है। उस्मान कहता है नहीं, वो चाहता है कि मैं अमन के नाम पर अपने मुहाफिज कम कर दूं, लेकिन वो भी इस खेल का हिस्सा है, मैं उसे मार दूंगा। आदमी कहता है हर वक्त मौत और शिफा हमारे पास होती है, क्या आप महल में ही ये करेंगे जनाब। उस्मान कहता है नहीं, वो मुझे मारने आएगा लेकिन महल में नहीं, जहाँ मैं चाहता हूँ। मैं जान लूँगा कि वो किसकी खिदमत करता है और फिर उसकी लाश कुस्तुनिया के दरवाजे पर लटका दूंगा। उधर उलोफ कहता है कि उस्मान नहीं रुकेगा, वो आज रात कार्रवाई करेगा, तुम उसके साये की तरह उसके साथ रहो। कमांडर कहता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है ओलोफ। ओलोफ कहता है खुदा कुर्बानी मांगता है और मैं इंतकाम चाहता हूँ, दोनों हो जाएंगे। जब उस्मान महल से निकलेगा वो मर जाएगा। कमांडर कहता है उस्मान को मारने से क्या शहनशाह हमारा दुश्मन नहीं बन जाएगा। ओलोफ कहता है मैं जिसे चाहता हूँ अपना दुश्मन बना लेता हूँ, लेकिन मैं उस्मान को नहीं मारूंगा। ओफेलिया ऐसा करेगी। शैतान ओफेलिया, वो ऐसी शैतान है कि उसने पहले अपने बाप को जहर दिया फिर उस्मान को कत्ल कर दिया। ये हमसे भी बदतर लोग हैं फरोदी, हमसे भी बदतर लोग हैं। आगे आप देखेंगे कि किस तरह उस्मान ओलोफ और उसके साथियों से ओफेलिया की जान छुड़ाता है।